اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں لبک کر اس کے پاس آتا ہوں۔ صحیح البخاری 7098، صحیح مسلم 2675۔ دوسری حدیث کا عنوان ہے 3 افراد کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، یعنی انہیں قبول کر لیا جاتا ہے۔ پہلی باپ کی دعا، دوسری روزے دار کی دعا، اور تیسری مسافر کی دعا۔ صحیح الجامع الصغیر 3032۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم الذاکر اللہ کثیرا ودعوت المظلوم والامام المقسط۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ نمبر 2، جس پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔ نمبر 3، انصاف کرنے والا حکمران۔ صحیح الجامع الصغیر 3064۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے ایسی دعا کرنے پر فرشتہ آپ کو دعا دے گا۔ سیدہ ام کرز رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الرجل لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ وملک عند رأسہ یقول آمین ولک بمثل ذلک۔ آدمی کی اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے جو وہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں کرتا ہے، اور دعا کرنے والے کے سر پر فرشتہ کھڑا یہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین، اور جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ تجھے بھی ملے۔ صحیح الجامع الصغیر 3381۔ معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے حق میں غائبانہ دعائیں کرنا گویا اپنے حق میں فرشتے کی دعائیں لینے کا باعث عمل ہے۔ جس بھی چیز کی آپ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کریں گے وہی دعا آپ کے لیے فرشتہ کرے گا۔ چوتھی حدیث کا عنوان ہے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو گے تو قبول ہوگی۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا میں یہ پڑھتے سنا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطى واذا دعی بہ اجاب۔ یقیناً اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 3857۔
اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی جو کہ نماز پڑھ چکا تھا اور دعا کر رہا تھا، اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات کہے: اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: اتدرون بما دعا اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ذریعے جب دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی 3544۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کلمات کہتے سنا: اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: اس نے ایسے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور اس سے جس بھی چیز کا سوال کیا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 3858۔ لہٰذا ان تینوں اسم اعظموں میں سے کسی بھی اسم اعظم کے ساتھ، کسی بھی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے شرف قبولیت سے نوازے گا۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے اپنا مدعا اور مقصود اور مطلوب بیان کرنے سے پہلے ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔